پہلی دفعہ چونکہ پنجابی خطیباں تے پنجاب دے علاقے چ رہنا، فیصل آباد، لاہور، سرگودا، سیالکوٹ، گجرانوالا، اے کیروڑ پکے دے میرے کچھ دوست نے پرانے واقف، انہاں دے حوالے نال یہ ڈیٹ ایڈجسٹ ہوئی اور میں اتھے حاضر ہویا۔ کوشش کریا جے کہ جو میں کواں ان پہلی فرصت وچ سمجھیا جے، وصول کریا جے۔ اے نہ ہوئے کہ میں جدو واپس جاواں تے اے سوچ کے جاواں کہ میں موتی ریت وچ سٹ آیا۔ نہ، جیڑی زبان تانوں دو زباناں چوں کلیئر سمجھ آوندی ہے او دے حکم دینا ہے۔ اردو آوندی ہے تے میں اردو بول لینا، ڈبل ایم اے تے جے پنجابی ہے تے پھر مینوں زیادہ سواد آئے گا، یہ ہن تہاڈی مرضی ہے۔ کوئی دوستاں نے فرمائش کیتی ہے، انشاءاللہ العزیز اگر تہاڈی موج بن گئی تے او بھی میں پوری کرن دی، کیونکہ میری زندگی دی پہچان ہی خواجہ دے لڈو نے۔ پورے پاکستان چ نہیں، انٹرنیشنل لیول تے پچھلے سال خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ دے عرس تے سب تو زیادہ میرا کیسٹ سیل ہویا خواجہ دے لڈو۔ اور انشاءاللہ العزیز میں کوشش کراں گا، اگر ماحول بن گیا، گلے اجازت دیتی، چونکہ لگاتار پڑھ رہا تے تسی درود پڑھو تاکہ میں خطبہ پڑھا۔ نحمدہ، میں پہلے گھبرا نہیں سکنا، میں او خطبہ لگا پڑھن جڑا میں 3 واری مدینے پڑھیا۔ آکڑ نہیں، مینوں سننا تے چہرے نکھار کے علماء بہن کچھ لے جاؤ گے میرے کولوں۔ کیونکہ 37 سال میری سروس ہے خطابت دی دنیا دی، کچھ سکھ کے جاؤ گے۔ خطبہ پڑھن لگا جڑا بغداد دا پیر جدے نا دیاں 11ویں دعانا ہے، وہ بغداد دے ممبر تے پڑھ دے سی، اور 3 واری مینوں شرف حاصل ہویا میں نبی دے مدینے چ میلاد پڑھیا تے اوتھے پڑھیا ہے۔ نحمدہ و نصلی، موضوع میرا شان اولیاء ہے، لیکن چونکہ محفل میلاد دی ہے لہذا میرا ذہن ہے بھی میں خطبے چ میلاد پڑھنا تے تقریر وچ شان اولیاء پڑھ لواں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم الذی روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت۔ جنہ مولویاں نے ٹولے پڑھنے نے انہاں نوں عربی نال کی دلچسپی ہے؟ الذی روحہ نسخۃ الاحدیۃ فی اللاہوت قلبہ خزانۃ الحی الذی لا یموت قوس الکبریاء و خمام الجبروت جسدہ صورت معانی الملک والملکوت الذی هو فلق صبح انوار الوحدانیہ و طلعت شمس الاسرار ربانیہ و بہجت قمر الحقائق السمدانیہ و طور تجلیات الاحسانیہ و عرش حضرت الحضرات الرحمانیہ ان مولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر فی سر مستور بے سر لے سر لا یعلم عالم ولا یدرک مدرک ولا یعقل العاقلون سبحان ربک رب العزت عما یاسفون۔ قال اللہ جل شانہ فی کلامہ المجید و فرقان الحمید و هو اصدق القائلین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء و یثبت و عندہ ام الکتاب۔ قال اللہ جل شانہ فی مقام آخر اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یا نبی کے اندر آواز نہیں توڑے پہنے جائے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو نبی دی ذات سے گل۔ قابل سادہ احترام علماء زیت شام سٹیج علماء نال بھرے ہے، میرے مسلک دی زینت نے، اللہ انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے، اے سارے میرے تو سینئر نے، سارے اہل علم نے، سارے فن دے ماہر نے، اور نعت خانہ مصطفیٰ نقیب محفل اور میرے میزبان اور میرے غیور سنی جوانوں، دوستوں، عزیزوں، بچیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ابتدائی 5 منٹ چی میں چیک کر لینا بھی تسی علم سن دے ہو یا صرف سر تے ڈھولے سن دے ہو. میں ترجمہ لگا کرن یمحو اللہ ما یشاء، اللہ دے میں لکھی تقدیر مٹا دینا. ہاں سمجھن دی کوشش کرنی ہے، جو لوکی پڑھ دے نے میں نہیں ہو پڑھدا. اللہ دے میں لکھی تقدیر مٹا دینا، و یثبت نہ لکھی ہوئے تے میں لکھ دینا. پھر بولنے لکھی ہوئی تقدیر مٹا دینا، نہ لکھی ہوئے لکھ دینا. اندہ ام الکتاب، اللہ دا ام الکتاب دا مالک تے میں ہونا. بس میرا پہلا سوال ہے، ایتھے ہی علمی نکات دا لطف آئے گا. بچہ تختی لکھے تے مٹایا 2 وجہ تو جاندا ہے، یا غلط لکھے تے استاد آندا ربٹ رائٹ ڈاؤن اگین، اینو پوچھ ہوئے غلط لکھے ہی ٹھیک لکھ. میرا خیال ہے میں کوئی ہندی نہیں بولدا پیا. بندہ غلط لکھے تے استاد کہندا اینو پوچھ دے صحیح کر کے لکھ. ایک وجہ. بندہ بد صورت لکھے تے استاد کہندا پھٹی پوچھ ہوئے سونا کر کے لکھ. اے دا مطلب ہے جاگیا جے علماء تے میں سوال لگا جے کرنا. پھر سمجھ 2 وجہ تو مٹایا جاندا ہے، یا غلط لکھیے تے پھر مٹائی دا، یا بد صورت لکھیے تے پھر مٹائی دا. اللہ غلط بھی نہیں لکھدا، بد صورت بھی نہیں لکھدا. مینو مولوی او دسو پھر او لکھ کے پھٹی پوچھدا کیوں ہے؟ پھر سمجھو اینو پھیردا رہا یار میری اکھاں تے نہ پا، جتھے جائیدا ہے اگے ہی ٹوٹی ہوندی ہے. پھر سمجھو لکھی ہوئی تحریر مٹائی دیے 2 وجہ تو. مینو میرے میزبان نے دسیا سی مولوی ایک آیا سانو سمجھ ہی نہیں آئی. پتر جے سمجھ نہ آئی تو مینو سدن دا فائدہ کی ہے؟ پھٹی لکھ کے پوچی دیے 2 وجہ تو. سمجھ آؤں دی پنجابی دی؟ یا بچہ غلط لکھے تے استاد کہندا پتر بیٹا اس کو صاف کرو درست کر کے لکھو. ایک وجہ. یا وہ بد صورت لکھے ایویں ٹک مکوڑے تے استاد کہندا سونا کر کے لکھ. تو کنیاں وجہ ہو گئیاں؟ 2. غلط لکھے پھر پوچھ، بد صورت لکھے پھر پوچھ. جد اللہ غلط بھی نہیں لکھدا. اللہ جمیل یحب الجمال، خود سونا ہے تے حسن نو پسند کردا ہے. بد صورت بھی نہیں لکھدا. سید دا سوال ہے پھر آندا یمحو اللہ، میں لکھی تقدیر مٹا دینا. جد غلط نہیں لکھدا پھر مٹاندا کیوں ہے؟ جد غلط لکھدا ہے نہیں، جد بد صورت نہیں لکھدا. جاگیاں نعرہ لائی تیرا اجمیر تک نعرہ جائے. غلط بھی نہیں لکھدا، بد صورت بھی نہیں لکھدا. بس تقدیر لکھدا اپنے بندیاں دی، جدے کہن تے تقدیر پوچھ کے پھر لکھدا ہے اونوں ولی آندے نے. میرا خیال ہے ولی دی سمجھ انہاں نوں آ جائے گی. اج تک نہیں کوئی پڑھ کے گیا ہوئے گا جڑا میں پڑھاں گا. ہاں نخرے نال پڑھدا تے موج نال آونا، لفٹ ہی نہیں کراندا. پڑھ رہے ہاں جدے کہن تے اللہ تقدیر پوچھ دیندا ہے. ہن علامہ اقبال کولوں پوچھواندا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اللہ غلط بھی نہیں لکھتا، اللہ بد صورت بھی نہیں لکھتا. پھر لکھ کر مٹاتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تقدیر لکھتا ہے کوئی بندہ کہہ دے یا اللہ ایسے نہیں ایسے لکھ، تو جس کے کہنے پہ وہ پوچھ کے نیا لکھتا ہے اسے ولی کہتے ہیں. تو انو سمجھ آئی کہ میں دوویں بولاں بولیاں بول سکدا. جدے کہن تے اللہ پھٹی پوچھ دے انہوں کی کہندے نے
ولی اگے چلو اگے چلو اینو نہیں اے تے بحث کراں میں دو ایتاں پڑھیاں نے دونوں تے میں بحث کرنی اللہ یجتبی الیہ من یشاء سمجھا جے جتھوں سمجھنا آوے ہاتھ کھڑا کرنا میں ہر زبان ہی سمجھاواں گا اللہ آندے کچھ بندے ایو جانے جنہاں نو میں اپنے قرب واسطے چن لینا میں مقام ولایت تے پڑھنا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ جڑے ڈائریکٹ سلیکشن وچ نہیں آوندے او محنت کرن تے میں اپنے گھر وال جان والا رستہ آسان کر دینا جاگیا جے اللہ تک پہنچن دے علماء رستے دو نے زبان سمجھ نہیں آ رہی اللہ تک پہنچن دے کنے رستے نے انج سمجھا دے نے مولوی جی میں سمجھا رہا ہوں کنے رستے نے دو ایک رستے نو سلوک دا راہ آندے نے دوجے رستے نو جذب دا راہ آندے نے میں سمجھاواں گا جڑا سلوک تے چل کے اللہ تک پہنچے اونوں سالک آندے نے جڑا جذب والی لائن تے چل کے اللہ تک پہنچے اونوں مجذوب آندے نے ولایت پڑھ رہے ہوں جڑا سلوک دی لائن تے چل کے اللہ تک جائے اونوں سالک آندے نے جڑا جذب والی لائن تے چل کے جائے اونوں مجذوب آندے نے سالک تے مجذوب وچ فرق کی ہے دیکھ میں تینوں جٹ بن کے سمجھاواں جڑا محنت کر کے جلیاں پا کے ریاضتاں کر کے چلے کٹ کے اللہ تک پہنچے اونوں سالک آندے نے جنوں اللہ آپ چن لوے اونوں مجذوب آندے نے مرضی ہے تہاڈی بات سمجھ آ رہی جڑا خود جلیاں پائے رات نو جاگے ریاضتاں کرے محنتاں کرے تے پھر او دے تک پہنچے او سالک جڑا ستا ہوئے تے او کرم چا کرے او چگ لوے اونوں مجذوب آندے نے اجے بھی تینوں سمجھ نہیں آئی تے آج زندگی چ مولوی بھی پہلی واری فکرہ سنن گے جدوں بندہ عارف بن کے اللہ اللہ کر کے حضوری دی محفل چ پہنچ دے دو شربت دے پیالے ہوندے نے ایک سفید رنگ دا ایک سرخ رنگ دا میرا نبی جنوں سفید شربت پیا دے او سالک ہے جنوں سرخ پیا دے او مجذوب ہے مینوں تے ایہو جی تقریر آوندی تہاڈی مرضی ہے سن لو بولو سمجھ آ رہی ہے سالک اور مجذوب بس 5 منٹ اور اوکھے صرف 5 منٹ اس تو زیادہ نہیں پھر آسان کام ولایت دیاں قسماں شان اولیاء ہے نا ولایت دیاں قسماں نے 4 ایک باری بولو گے پھر بولو گے 4 ولایت محمدی 1 ولایت عشقی 2 ولایت روئی 3 تے ولایت وہبی 4 میں 5 منٹ اجازت دیو نا مینوں اپنے آپ نو سنا لین دیو پھر انشاءاللہ میں وہ پڑھنا جو تسی سن دے ہو پھر سمجھو بولو ولایت دیاں کنیاں قسمیں 4 نمبر 1 ولایت محمدی نمبر 2 ولایت عشقی نمبر 3 ولایت روئی تے نمبر 4 ولایت وہبی تینوں سمجھ آؤندی جائے گی ولایت محمدی اس ولی نو آندے نے جدا اٹھنا بینا کھانا پینا سونا جاگنا ہسنا رونا سونا اٹھنا شریعت دے بالکل نال نال چلے اس ولی نو آندے نے اے ولایت محمدی دا پیکر لقد کان لکم فی رسول اللہ کے اسوۃ حسنہ اے مثلا مجدد الف ثانی شیر ربانی گھبراؤ دے نا یار گھبراؤ نا اے ولی کون نے جنہاں دا اٹھنا بہنا چلنا سونا پھرنا متبع سنت ہووے اس ولی نو کی آندے نے اے ولایت محمدی والا ولی ہے سمجھ نہیں آ رہی نہیں آ رہی چلو میں تھوڑے جے نمبر تے تواڈے کول لینے نے میں قسم ہی پڑھدا رہیا تے تسی اٹھ کے ٹر جاؤ گے میں نال نال تھوڑا جی دی ڈیٹیل بھی دسدا جا ملتان دا شہر ہے تواڈے علاقے تو شروع کریے ایک بار سبحان اللہ کہو
میں تے ڈر گیا شاید تمہیں بولنا نہیں آؤں گا. گج کے کہو سبحان اللہ. میرے نبی جنت وچ گئے, فرشتے جنت دا ایک محل پہ بناندے نے یاقوت دیاں اٹاں نال. 3 اٹاں لا کے فرشتے رک جاندے نے. میرے نبی نے کہا تسی مسلسل کام کیوں نہیں کردے, اے اٹاں لائی جو مکان بناؤ. انہاں کہا سونیا جدوں تیرا امتی سبحان اللہ کہندا ہے او دے نا دی ایک کسر خلد وچ یاقوت دی اٹ بن جاندی ہے. اسی او دے محل تے لا دینے ہاں. جدوں چپ کر جاندا اسی اڑیک دے رہندے ہاں کدوں سبحان اللہ کہے. تہاڈی مرضی ہے سبحان اللہ کہہ کے روز دیاں کوٹھیاں بنواؤ تے چاہے ساری زندگی چ ایک ڈنگی جی کندھ بنوا لو, یہ تہاڈی مرضی ہے. میں پیا بیان کرنا ملتان دا شہر ہے, غوث الورا بہاؤدین زکریا ملتانی. میں سارے ولیاں دا تھوڑا تھوڑا ذکر کرنا ہے. سور وردی خاندان دا ہے. میں سور وردی بھی پڑھنے نے ولی, میں قادری بھی پڑھنے نے ولی, میں چشتی ولی بھی پڑھنے نے, تے پھر نقش بندی بھی, چارے ہی سلسلے نے. اے بہاولک زکریا ملتانی, بہاؤدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ, اے بیٹھے نے. ایک نوجوان لڑکی آپ دا وضو کراندی ہوندی سی زور دے ٹائم, مریدنی سی, انہیں کروا لوٹا استاوا, تسی کی آندے لوٹا, انہیں پانی دا پر لیونا تے لیا کے کہنا مرشد وضو کرو. ایک دن وہ لوٹا لے کے آئی, غوث زمانے دا بیٹھا ہے, سمجھ آ رہی جے, انہیں کیا مرشد وضو کر. مینوں ویکھی تے غوث نے انج اس بچی دے چہرے وال ویکھیا تے متھے تے لکھیا دوزخی. متھے تے کی لکھیا؟ بس غوث دے جسم تے کپ کپی آئی. مالک قیامت دا دن ہوئے گا, میں ولیاں چ کھلوتا ہواں گا, ایس پاسے مجدد ہوئے گا, ادھر فرید ہوئے گا, ادھر نوشو ہوئے گا, ادھر شیر ربانی ہوئے گا. میری موجودگی وچ جدوں میری اس درویشری نو فرشتے دوزخ جا کے سٹن گے, میری عزت نہیں رہنی. میرے خیال گل دی سمجھ آ رہی؟ جدوں گو زمانے دے نے کیا ہے پروردگار, اے سن دی قوم, اے جڑا میں ہن پڑھ لگا اے سن دی. جدوں زمانے دے غوث نے کیا اے پروردگار اگر قیامت والے دن اس لڑکی نو, اے میری مرید ہے میریاں اکھاں دے سامنے, اگر فرشتے نو پکڑ کے دوزخ وچ لے گئے میری عزت نہیں رہنی. اے پروردگار یمحو اللہ ما یشاء, تو لکھی تقدیر مٹا دینا. اے پروردگار دے متھے اتوں اے دی پیشانی اتوں دوزخی نشان لکھ کے جنت لکھ دے. ولی لجپال ہوندے نے, پروردگار نے فون کیتا, اللہ نے فرمایا نہ, کیڑا دم مارے او دے گے. حضرت غوث بہاؤدین زکریا ملتانی خاموش ہو گئے. دوجا دن ہویا, زور دی نماز دا وقت ہویا, مولوی نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ جنہ دے ہاتھ بیمار نے کوئی گل نہیں معافی ہے, جنہ دے ٹھیک نے تے کر کے کہو سبحان اللہ. ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے, کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شور مستازاں. میں پیا پڑھنا وا دوجا دن ہویا, او لڑکی کروا لے کے استاوا تے لوٹا لے کے اپنے مرشد وضو کران واسطے آ گئی. سمجھ آ رہی؟ جہاں کہن لگی مرشد وضو کر, بہاؤدین نے انج نظر کر کے ویکھیا متھے تے دوزخی لکھی ہے. اے اللہ دے ولی نے فرمایا اے پروردگار تینوں کل بھی آکھیا سی. آئے خیر
کہ اے دا نشان مٹاؤ تے اج بھی میں آنا اے دے متھے دا کیونکہ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب۔ پروردگار عالم نے فرمایا نہیں، کتنے دن ہو گئے جاگی میں تیرے ہاتھ کھلانے نے، دعا کر میری طبیعت گلا کھلے۔ جدوں تریجا دن ہویا پھر زور دی نماز ویلے او لڑکی لوٹا لے کے آ گئی، اگوں زمانے دے غوث نے کیا اج تیسرا دن ہے تینوں پیانا اللہ جان دے، اے پروردگار دے متھے دا نشان بدل دے۔ اجے گل ختم نہیں ہوئی، اینی دیر نو کتب الاقطاب شاہ رکن عالم 10 سال دی عمر دوڑ دے ہوئے آئے دادے دی گود وچ بیٹھ گئے، دادے دی داڑھی نو بوسا دیتا، جاں بوسا دیتا، لڑکی کول کھڑی اینی دیر نو سرکار غوث الورا نے پوچھا رکن عالم کیویں آئے؟ اے دادا ایک مہمان آیا ہے، سنو ایک مہمان آئے۔ فرمایا کون ہے؟ فرمایا سبز چولے ہاتھے چ کھونڈے او ٹبے دی گیڑ نال بیٹھے، آندا ہے آیا پاک پتن تو آنا فرید، آیا پاک پتن تو آتے نام میرا۔ ہن تھوڑے جا سمجھ لے، میں دی وضاحت کر لاں تے پھر گل آپ اگے چلائیے۔ ایک ڈاکٹر دے کول کیس ہوئے نا تے او دے کول حل نہ ہوئے تو کہندا ریفر ٹو نشتر میڈیکل کالج ملتان، اینو بھائی ملتان لے جاؤ۔ اونوں نہ سمجھ آوے مثلا ایچ پل 14 تے او کی کہے گا اینو ملتان لے جاؤ، ملتان نہ ہوئے تو کہے گا ریفر ٹو میو ہاسپٹل لاہور، اینو لاہور لے جاؤ، گلاب دیوی ہاسپٹل، اینو فیصلہ آباد لے جاؤ۔ ہن غوث باولک نے سوچیا بھی 3 دن ہو گئے نے اس کڑی دا کیس میرے کو حل نہیں ہو رہا تے نواں ڈاکٹر آ گیا فرید، او میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردا اے، ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو میرے پاک پتن دے بابا جی، ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو نہیں تے اٹھ کے چلے جاؤ، میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام کردا اے، ایتھے خسرو نظام جیا مرشد او بن نوکر پانی پردا اے، میرے پاک پتن دے ہر دور سلام۔ ذرات کھڑے کر کے موج بناؤ، میرا دل لگے میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام، ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی۔ اوے میں پیار کرنا بہاول حق ذکریہ ملتانی سرکار دے ذہن وچ گل آیا، اے مسئلہ میرے کولوں حل نہیں ہویا تے فرید آ گیا۔ آپ نے اس لڑکی نو فرمایا او بیٹی اے لوٹا پانی دا بھریا لے جا، او بابا ٹبے دی گیڑ نال بیٹھا رے چولے آ، او سبز پیران والو جا بیٹی جا کے او دا وضو کرا، پر قربان جاواں اس کڑی کولوں جیڑا جواب اونے دتا ٹھنڈ پے گئی، او کہن لگی مرشد مریدنی تیریاں بوا غیراں دا وکھانا۔
جیڑا مولوی پریشان ہے نا سٹیج تے میری وجہ تو وہ ٹر جاؤ یا مینوں چھٹی دے تے میں چلا جاؤں، کیونکہ میں خود کھڑیا تے کھڑے چہرے ہاں پسند کرنا. پھر سمجھ کی کیا نوکر تیریاں تے بوا آندا مرشد دے دروازے اتے او موکم لائیے چوکاں نویں نویں نار یار بنائیے وانگ کمینے آلو. سرکار نے فرمایا او بیٹا لوٹا لے جاؤ، جا جا کے اس باوے دا وضو کرا. جاگی مینوں ویکھی او لڑکی کہن لگی مریدنی تیریاں تے بوا غیراں دا وکھانا پیا. غوث نے کیا او بیٹی الامر فوق الادب، میں حکم پیا دینا جا. اے ہن جانا نہیں چاہندی، او آندی پیر میرا تو ہے میں کیوں جاواں، لیکن مرشد نے غصے نال کیا جا ایک کروا لے کے چل پئی. اگے دنیا دار نہیں سی، اگے فرید سی. سرکار دی نظر نیویں اللہ 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 اللہ. جدوں اے پہنچیے کول اینے زمین تے ماری اڈی دے کہن لگی وے بابا وضو کر. اے آواز نسوانی گئی فرید پاک پتن والے باوے دے کانے چ تے سوچیا غوث کولو مرداں دی کوئی کمی سی، عورت کیوں بھیجی. سرکار نے اپنے زانو انج کیتے فرمایا بیٹا پا پانی. چاؤ لگی پانی پان، پاک پتن والے دی نظر او دے متھے تے گئی، اتے دوزخی لکھیا. کہن لگے فرید بہاول حق دال آ گئے. او میرے پاک پتن دے باوانو ہر دور سلام ایک کردائے ایتھے خسرو نظام اجیا مرشد بن نوکر پانی. جدو میں لڈو پڑے نا تو توال پانی ہے تے آپ ہی بول پو. ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی. میں پیا پڑھنا جناب فرید مسعود گنج شگر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا پا پانی. میرو دیکھ انج پانی پی پاندی ہے تے فرید دی نظر انج پورا کروا ہتھاں تے انج نظر میرے مرشد فرید دی. آواز دے کے آندا پروردگار میں چشتی اے سور وردیے میں دا مہمان اگر اس بچی دے متھے دی عبارت بدلی نہ فرید دی عزت نہیں رہنی. تھوڑی دیر تو بعد وہ کروا مک گیا. جدو لوٹا مکیا نا تو او لڑکی پجی واپس. پجی دا مطلب سمجھ دوڑی جا کے اپنے مرشد باولا کو نے کہندی پیر جی میں تانوں کیا سی نا کہ مینوں نہ کلو. فرمایا بیٹا کی گل ہوئی؟ کہ او بابا تے میرے منہ ول ویکھی جاندا. فرمایا بیٹا جلدی کر دوسرا کروا لے جا. میں چہرے پڑھ رہا الحمدللہ سوائے ایک تو سارے مولویاں دے چہریاں تے نور تے نکھارے ولیاں دا ذکر سن کے توجہ بیا کے نمنچ ٹیک ہے نظر اے دوجا لے جا. وہ کہن لگی کہ بابا مینوں ویکھی جاندا تے مرشداں دا اور لے جا. اینے دوسرا لوٹا پریا بور ہو رہا لطف آ رہا.
اے لوٹا لے کے آئی. مرشد فرید نے کہا بیٹا پا پانی. اے لگ پی پانن. میرا پاک پتن والا والی دے متھے ال ویندا تے تار ادھر ہے. مٹا 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 او کروا بھی ختم ہویا. او لڑکی دوڑی گئی جا کے کہندی مرشد میں اگے ہی آکھیا تے ہن وات پیا دیاں کہ اے مینوں ہی ویکھی جاندا ہے تے مہربانی کر. ہن فرمایا تریا لوٹا لے جا. جاؤ تیسرا لوٹا لے کے آئی. ادھروں پیر فرید نے فرمایا بیٹا پا پانی. ادھا کروا پیائے. ادھا کنے ہو گئے؟ 2.5. صاحب کر لو کنے ہو گئے؟ ادھا کروا پہ گیا. تے فرید نے اگے ہاتھ کر کے کروا پکڑ لیا اور فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین. سمجھ آ رہی؟ لوٹا پکڑ لیا اور فریبیر نے فرمایا بیٹا جا میں وضو آپے کر لاں گا. وہ لڑکی حیران ہو گئی کہ جڑا بابا مینوں ویکھی جاندا سی انہیں لوٹا پکڑ لیا. کی ہویا؟ میرا دھیان کری. اے لوٹا لے کے نہ لوٹا دے کے اے خالی توڑی واپس. جدوں آئی نا بہاولک ذکریہ دے ڈیرے تے آپ نے انج ویکھیا فرمایا الحمدللہ. اے ہاتھ جوڑ کے آندی ہے مرشد تو بھی الحمدللہ پڑھنا ہے. او بھی الحمدللہ پڑھ دیا. چکر کیے انہوں نے کیا او بچڑی جدوں گئی سہ دوزخی سہ ہن جنتی بن گیا. ہن پڑھ میرے پاک پتن دے بابا نو ہر دور سلام. ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پانی. یا اللہ کچھ چہرے سامنے بیٹھے مینوں گھور رہے نے. جد بھابی ہوتے بہن دا مقصد کی ہے جاؤ جے سنی ہوتے پڑھو میرے پاک پتن دے ہر دور سلام. ایتھے خسرو نظام جیا مرشد بن نوکر پا. او لڑکی بہ گئی. باولک ذکریہ ملتانی اٹھے نخرا ویکھی ہاتھ وچ کھونڈا ہے. ٹھک ٹھک ٹھک. فرید برابر دی چوٹ ہے نا. فرید انج ویکھ کیا تینوں پتہ نہیں شریعت وچ پانی کم استعمال کری تے 3 لوٹے ضائع. فرید پانی کا سیاہ کیوں کیا؟ ایک لوٹے سے جب کام بن سکتا تھا 3 کیوں ضائع کیے؟ انج مسکرا کے ویکھیا فرید نے فرمایا خود لے کے آتا. یا اللہ میں کتھے پڑھ رہا ہوں. خود لے کے آتا تو آدھے سے کر لیتا. اور جس کو بھیجا تھا دوزخ سے کھینچنے کے لیے 2.5 لوٹے لگ گئے. ہون پڑھو یمحو اللہ ما یشاء. اللہ جدوں چاہے لکھی ہوئی پہنچ دے گا. تھک گئے ہو بور ہو گئے ہو سمجھ آئی جے. اے میں پہلی قسم ولایت دی اجے پڑھی ہے شریعت والے جڑے وضو کر کے نمازاں پڑھ دے. دوجی قسم ولایت دی ولایت عشقی. ولایت
عشقی قرآن کہندا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ. اے او بندے نے جڑے نہ کسے دا دکھ نہ کسے دی خوشی نہ کسے دا افسوس نہ کسے نہ راضی ہر وقت یار دے چہرے تے نظر ہے. میں میرے خیال سمجھ نہیں آئی تانوں. غوث علی شاہ کلندر ہوئے نے دلی والے انہاں دا مرید نال ہے. یہ دوویں جا رہے نے پیر مرید تے رستے چ کولے جلدے نے پے. دو بندے کولیاں تے لیٹے نے ایک دا وجود جل رہا تے دوجے دا وجود جڑا نو ہسی جاندا اگ نو جلاندی. غوث علی شاہ کلندر رک گئے. رک کے کہندے بیٹا جی ان دونوں میں کامل کون ہے؟ انہیں کہا مرشد جس کو آگ نہیں جلا رہی یہ کامل ہے. فرمایا غلط. انہیں کہا مرشد میں نے بھی سمجھاؤ پی جنوں آگ ساڑ دی یہ کامل کیویں؟ فرمایا انہیں ولایت دا زور لا کے کولے ٹھنڈے کیتے نے اے آندا ساڑ دے تیرے چہرے تو نظر نہیں اٹھانی. تینوں ولایت سمجھان دیاں تے تو چپ بیٹھا ہے. وعدہ لے لے میں اگوں اس پنڈ چ نہیں آؤں کیونکہ میں تے نچان والا بندہ. پھر بول. انہیں ولایت دا زور پا کے اس نے کولوں کو ٹھنڈا کیا ہے اور یہ کہتا ہے تیرے مکھڑے سے نظر نہیں ہٹانی. بدن جلتا ہے تو جلنے دے ہڈیاں جلتی ہیں تو جلنے دے. یہ ولی ولایت عشقی والا ولی ہے. بولو سبحان اللہ. مینوں اجے لطف نہیں آیا. پھر کہو تے جے تیرا موڈ ہوئے تے میں تینوں ایک ولایت عشقی والے دا رنگ وکھاواں. لیکن اے دے واسطے وعدہ کرنا پے گا کہ جاگ کے بہو گے اور داد ایتھے ہوئے جی. ہاں کیونکہ بور مجمع چ میں پڑھن دا عادی نہیں. توجہ میرے ال دھیان رکھ. اور قسم ذات دی اے دے تے بڑے بڑے لوگ جڑے نے میں انج کھڑے کر دی تیرے مفتیان پاکستان میں لگا پڑھن تے توجہ کری. ایک عورت بصرے دی میں پنجابی بولی ہے بصرے کی ایک عورت ہے. یہ مطلب نال نال ٹرانسلیشن کردا جا. عورت کتھوں دی؟ بصرے دی. اکو بیٹا ہے خامد او دا مر گیا تے بچہ بیمار ہے. کدی اوس حکیم کو لے جاندی کدی او دے کول. وے کوئی علاج دسو. یہ ماں ہے. ہائے میرا جملہ نہیں سمجھے. ایک ہی یہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہ ماں ہے. مجھے کوئی حکیم بتاؤ جس کے پاس اپنے بچے کو لے جاؤں جا کے علاج کروں. قدرت رب دی انہوں ایک بندہ مل گیا جڑا بغداد والے دا مرید سی. یار میاں والے من دے ذرات کھڑے کرو جڑے من دے ہو. چلو شکر ہے میرے مالک کو جا آکڑے بیٹھے نہ دی آکڑ لا. آمین کہے. توجہ اینو بغداد لے جا. انہیں کہا وے بھائی اوتھے کوئی ڈاکٹر ہے؟ انہیں کہا ڈاکٹراں دا ڈاکٹر ہے. وے ویر اوتھے کو حکیم ہے؟ انہیں کہا حکیماں دا حکیم ہے. اوتھے کو بزرگ ہے؟ انہیں کہا پیراں دا پیر. آئے ہوئے انہیں کہا میں کراں کی جا کے. انہیں کہا بغداد دی مغرب والی سائیڈ لاندے والا پاسا ویسٹ والی سائیڈ میں ہر زبان پہ بولدا ادھر لے جائی. ایک ڈیرہ ہے اور ولی دا نام ہے ابو الوفا. کیوں بھی میں سمجھا رہا نا سمجھا رہا. ابو الوفا او دے ڈیرے تے لے جا تے جا کے انہوں کہ بابا جی بڑی دوروں آئیاں بڑی تے او بابا ہی ولایت عشقی والا ایتھے نظر ہو دی. انہیں تیری سننی نہیں اگے ہو کے باں چا پھڑی میری سن. پھر وہ تیرے ال ویکھے گا تے رو پئی. کئی میرا بچہ بیمار ہے دعا کر. اگر انہیں دعا کر دیتی بیٹا اے ہونا اپنے بچے نو لے کے بغداد آ گئی. کتھے آ گئی؟ بغداد. حسن اتفاق ویکھ
یہ بغداد آ گئی، پوچھتی ہے لوگوں نو ابو الوفا دا ڈیرا، انہاں کہ جی او 1 کلومیٹر یا ادھا کلومیٹر یا 1.25 کلومیٹر اے فاصلہ بغداد دی مگر والی سائیڈ تے بابا جی دا ڈیرا ہے، پر بیبیوں تے کس نال گل؟ انہیں کیا کرے نہ کرے مینوں ڈیرا دسو، میں آپے بلا لاں گی۔ اے مائی بچے نو نال لے کے اس ڈیرے تے پہنچی، بچے سمجھ آ رہی؟ اب مینوں ویکھ، مینوں انہیں 1 قدم ڈیرے دے اندر رکھے ہے، 1 قدم اجے باہر، بچہ آئی تھے، بچے نے آخری ہچکی لئی، انا للہ کے سمجھا نہیں یار؟ اے آئیے دعا کران کی کرانا، یہ تیرا نام ذوالفقار ہاں جی ناصر آئی، ناصر آندے نے مدد کرنے والے، اے آئی ہے مدد کران لئی، بھی دعا کراواں گی، لیکن اے دا 1 قدم اندر ہے ڈیرے دے، 1 درویش دے آستانے تو باہر تے بچہ گیا، دلیر بڑی سی، جا کے نے کنڈی کھڑکائی بابے دی، بابا نکلیا، پر بابا میں آئی سا تیرے ڈیرے تے بچے دی عمر دی دعا کران، میرا مریا تیرے ڈیرے تے، سدیا جے دے سنو، میرا مریا تیرے ڈیرے تے، میں زندہ لے کے آئی سا تے زندہ لے کے جا، جنہاں نو مزہ آ رہا، لطف آ رہا، ٹھنڈ پی رہی، ذرا ہاتھ نہیں کریا جی۔ اچھا جنہیں جڑے بیچارے سڑ رہے ہو تے پریشان ہو، ہاتھ کھڑے کرو۔ بابا میں آئی سا دعا کران تے میں لے کے آئی سا تیرے ڈیرے تے زندہ، تے میرا گیا مریا راہ چ نہیں، رستے وچ نہیں، مریا تیرے ڈیرے تے میں زندہ لے کے جانا، بولو ایک باری زندہ۔ بابا آیا باہر، اے تصور عشق والا ٹوٹا، بابے دی پئی نظر، انہیں کیا بیٹا بچہ زبان میں سے نکلا ہوا قول، کمان سے نکلا ہوا تیر، بدن سے نکلی ہوئی روح، میرا تو خیال گل سمجھ آ جانی چاہیے بھی کمان چو نکلیا ہوا تیر، منہ چو نکلی ہوئی گل، بدن چو نکلی ہوئی روح کدی واپس نہیں آئے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان للہ و انا الیہ راجعون، چل صبر کر۔ بابا اندر وڑ گیا، انہیں کنڈی مار لی، اے بی بی دوڑ کے آؤں دی مار دی ٹکر، نکل باہر۔ ہون پڑھ میں پڑھنا، وہ کیسا ہے سما ہوگا، وہ کیسی گڑی، سارے پڑھو یار، کسی مولوی دی آواز اگر سیٹ ہے تو میرے نال تھوڑا جا سا چکڑاؤ، ایویں نہ پڑھو، جے پڑھ سکتے تو نار لا کے پڑھو، وہ کیسا ہے سما ہوگا، آئے وہ کیسی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ، وہ اور دوڑ کے آؤں دی، آ کے مار دیے بابے دے دروازے نو ٹکر، وے بابا میں بسرے تو زندہ لے کے آئی سا، میرے مریا تیرے ڈیرے تے آؤ، میں خالی نہیں جانا، میں زندہ لے کے جاؤں۔ اے ٹکرا مار دیے، متھا لولانے، چند منٹ گزرے نے، ایک 6 سال دا بچہ، ہاتھ تھا کر مینوں ٹھنڈ پوے، ایک 6 سال دا بچہ کھیڑدا ڈیرے تے آ گیا، مائی کیوں رونی ہے؟ ہوں تو میرے کو گل دی سمجھ آ گئی،
وہ بچہ پوچھتا اما کیوں رونی ہے؟ مائی ٹکرا مارنیاں بند کر دیتیاں، کہن لگی بیٹا اے میرا بچہ تیرے وانگو نکا جا سی تے پتر میں اس بابے کو دعا کرانا آئی سا تے میرا بچہ دعا تو پہلا ہی مر گیا تے بابا اندر بڑھ گیا، میں ٹکرا مارنیاں باہر نکل دعا کر میرا بچہ زندہ ہو گیا میں لے جاؤں۔ وہ بچہ سندا ہے پیا چپ کر کے، 6 سال دی عمر ہے، 6 سال ہے، 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 ڈو تے ڈو 4 ولا ڈو ہو گیا نا 6۔ وہ 6 سال دا بچہ کہندا ہے اما پھر اس بابے نے کی کیا ہے؟ اکھے بابا آندا ہے صبر کر، او کدی زبان چو نکلیا آیا قول، کمان چو نکلیا آیا تیر، بدن چو نکلی ہوئی روح واپس نہیں آئی تے میں رونیاں بابا جواب دے گیا اے بچہ بازو پکڑ کے کہندا ہے ٹکرا نہ مار، غور نال ویکھ تیرا مریا نہیں۔ بابا او بچہ کہن لگا نہیں غور نال ویکھ بی بی تیرا بچہ مریا۔ تھک گیا عورت سوچن لگی بھی یہ کی بیان ہے، وہ قریب ہوئی جدوں نے کپڑا اتوں لایا تے بچہ انگوٹھا پیا چوس دے، اے عورت اپنے بچے نو بھول گئی، بچے نو اودے ہی اتنے کپڑا پایا۔ عورتاں تینوں پتہ ہی معاف نہیں ہو کر دیا، کدی تیری بیوی لڑی تیرے نال، ہائے ہائے تو چپ کر جائے گا انہیں چپ نہیں کرنی، ایدا ہی ہے۔ چلو ایتھے کہڑا بیبیاں نے جڑا میرے گل پہ جان گیا، یہ مطلب تو چپ کر جائے گا تے خدا نخواستہ جی وہ بول پئی تے پھر انہیں چپ جا میرے مولا پانچ دن پاک خیر۔ اچھا اچھا میں آخیا پتہ نہیں کی، توجہ میرے حال دھیان کر، اس بن ویکھو اس عورت نے کپڑا لپیٹیا ادا ہی اگے تے ٹکرا مار دی سی نا، ہن ٹھڈا مارے باہر نکل ولی بنیا پھردا میرا مریا نہیں۔ وے بابا ولی بنیا پھردے باہر نکل ویکھ میرا مریا نہیں۔ بابے نے جدو ایک گل سنی پی جڑی روندی سی بھئی 2 منٹ پہلا وہ بھی آندی باہر نکل، بابے نے کنڈی کھولی، وہ بچہ 6 سال دا کول کھلوتا ہے۔ بابا جدو آیا نا قریب، بابے نو تو لایا کپڑا، بابے نے ویکھیا لے ہن داد دئی کھلو کے کنجوسی نہ کری۔ بابے دی نظر پئی 6 سال دے بچے تے، بابا اندر گیا، انہیں ڈانگ تے سوٹا چوک لیا، اگے اگے وہ بچہ دوڑیا جاندا ہے، مگر بابا ہے او ٹھہر ٹھہر اور رب دی تقدیر نال کھیڈن والیا۔ پریشان ہو اے کتھے لکھیا ہوا ایڈا پڑھن دے ہیں کیونکہ مولویاں نو اینی ہو جانی ہے کہ کتھے آ اے فیض احمد اویسی رحمت اللہ تعالی علیہ فوت ہو گیا، جنہیں روح البیان دا ترجمہ لکھیا، انہیں شرح ہے کہ بخشش وچ لکھی ایتھے لکھا ہوا ہے۔ تسلی ہو گئی کیونکہ دلیل تو بغیر نہیں۔ اگے اگے وہ بچہ دوڑیا جاتا ہے، مگر بابے نے لٹھ پھڑی ہے، تانوں لطف نہیں آ رہا تے بابا آندا کہ ٹھہری ذرا ٹھہر، میں تیرا سر کھول دینا، اللہ دی تقدیر نال کھیڈن والیا۔
اے بچہ دوڑیا دوڑیا بغداد چو نکلیا بار بابا بھی مگر اگے آ گیا قبرستان بچہ رکیا کہندا یا اہل القبور اوے قبراں والیو اے بابا مینوں ماردا ہے میری مدد کرو اجے کہن دی دیر 300 مردہ بمائے کفن اٹھیا راج کھلو گیا بابا آئی قریب ہن بابے دے درمیان تے مردیاں دی کاندے بابے نے جدو بچے نو ویکھیا تے درمیان چ مردے تے کفن ویکھے بابے نے میں ان فکرہ بولنا ہے تے تو چپ کر جانا ہے بابے نے لٹھ سٹی سر چکا کے مڑ گیا تے کہندا واہ تو جان تقدیر جانے ہون پڑھے یمح اللہ ما یشاء لکھی تقدیر مٹا دیندئی مرضی ہے تیری تے نہ لکھی ہوئے حسن حسین نو مندے اچھا بھی جیڑے تواڈے جو مندے ذرات کھڑے کرے بابا جی تسی بھی انچا کرو میں پریشان ہوں تواڈے تو انج کر تیری وجہ تو میں سویر دا پریشان ہوں کنی عمر ہے تواڈی تساں چوپی وٹی ہے جدوں دے بیٹھے ہو میری 2.70 سال ہے تے اجے میں گجن ڈے ہاں انہاں دے نام تے بولو عزت لبھی گی جیڑا حسن حسین نو نہیں مندا مندے ہو انج کر میں یمح اللہ دی بحث کر رہا تے میں نہیں تھکیا جی تو تھک گیا تے جاواں تھک گیا ایک جویں مسلماناں وچ سید دی عزت ہے کر دے نہیں کر دے بھی اے نبی دی اولاد ہے اے نبی دی آل علی دی اولاد ہے انج کر دے نہیں کر دے کیا راؤ تے سید برابر ہے بولو راجپوت تے سید برابر ہے نہیں نا کر دے ہو نا ایویں ہندوؤں وچ برہمن دی قدر ہے او دی عزت کردے نے جویں او کنڈول کر اے دا احترام کردے نے ہندو کیوں اے کرکٹر نہیں اے برہمن ہے تے برہمن دی عزت کردے نے او ایک برہمن ہے رہن والا حلب شہر دا عمر او دی 80 سال تے بیوی دی عمر 70 سال تے اولاد میرا خیال میں بس کر دینا چاہیے اولاد انہاں دی کوئی نہیں برہمن آیا باہروں آدھے نو اگوں دی بیوی بیٹھی ہے او گو رو پئی انہیں کہ کی ہوئے انہیں کہا اولاد کوئی نہیں ساری جائیداد دا وارث کون ہے انہیں کہا بڑی کوشش کیتی ہے دم ٹونے کرائے نے تویت تاگے لائے نے اپنے مقدرے چ اولاد نہیں انہیں کہا میرے نال مسلمانہ دا کار ہے تے او بی بی میں نوان دی اگر تسی مدینے چلے جاؤ اگر مدینے چلے جاؤ تے تانوں اولاد لب جائے گی انہیں کیا ویکھ 52 کلومیٹر یہ تھو مدینہ انہیں کیا ٹورتے صحیح نا ہون 70 سال دا بڈھا 80 سال دا بڈھا 70 سال دی بڈھی اولاد لین لئی اے مدینے آ گئے نے اس گلی وچ داخل ہو گئے جتھے حسین دا گھر سی میں سادہ پہ پڑھدا تو بولدا نہیں اے تو بعد خواجہ دے لڈو پڑھنے نے تے ولایت روئی پڑھنی ہے میں اے سنے گا تے او میں پڑھاں گا نا اے دوویں ویر حسن تے حسین کھیل دے نے پے اے بابا تے بابی یعنی بڑھڑا تے بڑھڑی بڈھڑ تے بڈھڑ اے دوویں کول آئے نے کہ انہاں بچیاں نو پوچھ دے نے اینا نبی اللہ ہن اونوں پتہ نہیں پی اے نواسے نے اینا نبی اللہ اللہ دا نبی کیت او انج بول کے کہندے نے ہوا فی المسجد نبی کتھے اے دوویں جی مسجد چلے گیا گل دی سمجھ آوندی پئی
میں انہاں مولویاں کو نہیں انے چٹے جنہ رٹیا ہوندا تے بولی جاندے نے اگلے نو سمجھ آوے نہ آوے نہیں میں سمجھا کے اگے چلنا سمجھ آ رہی اے بابی تے بابا دوویں آ گئے مسجد وچ تے 5 منٹ تو بعد واپس ٹرے نے تے بابا ڈانا موڈ دے نال غصہ تینوں میں کیا سی نہ چلیے مدینے تے بابی اگوں آندی میں کی کراں اولاد دی لوڑ سی لے ہور آ نبی کول اے گل حسین دے کان وچ پے گئی دو طرح حسین ورگا ہوئے نانا مصطفیٰ ورگا ہوئے پھر گلا کیویں سنے دوڑ کے کائنات دے امام نے اگے ہو کے بابے دا بازو پکڑیا بابا جی بابا جی اے نہیں کیا نانا نا اے مسلمانہ دے نبی دا گلا کیوں کرتے جاندے ہو بابے نے ویکھیا بھی ایک 5 سال دا بچہ ہے ایک 4 سال دا ہے بابے نے کہا بچہ تینوں ساڈے دکھ دا کی پتا بیٹا تینوں کی اینی دیر نو او آ گیا اتو جی دی عمر 460 سال ہے سلمان فارسی انہیں گل سن کے کیا ہوئے تیری عمر کنی ہے کہندا 80 سال فرمایا میری عمر 450 سال ہے میری سمجھ چ بچے نہیں آئے تیری چ کیویں آ گئے نوے میری سمجھ نہیں آئے تیری جڑے اہل بیت نو مندے ہو جڑے سڑدے ہو بخشے ہی نہیں جانے او جڑا حسین دا منکر ہے او دا جنت نال کی تعلق ہے توجہ اے 10 کی پرابلم ہے تینوں او امام علی مقام دا متھا چوم کے نا بامن انج کہندا ہے بیٹا میں بے اولاد ہاں تے میں آیا حلب تو چل کے 52 میل تے سنیا سی مسلمانہ دا نبی دعا جا کرے تے رب سن لیندا اے پھر کی کہہ نبی نے انہیں کیا نبی نے انج ویکھیا ہے تے کیا لو محفوظ تے تیرے مقدر اولاد نہیں تے اسی روندے ہوئے واپس چلے جا رہے ہیں امام حسین ویکھ کے نا دا چہرہ بامن دا کہن گے غصے تے نہیں ہو گے بابا جی انہیں کہا نہیں فرمایا بڈھا ہو گیا پر منگن دی جاچ نہیں آئی بڈھا ہو گیا منگن دی جاچ نہیں آئی انہیں کیا بچہ کی نینو نبی نے کیا سی لو محفوظ تے تیرے مقدر اولاد نہیں تے بول کے کمیاں جے ہوندی تے تیرے کول کیوں آوندا آیا تے اس لیے بھی اوتھے نہیں تے یوس بیت لکھوا دینا میں نہیں ترجمہ پیا کرنا نہ لکھی ہوئے تو پوچھ دیندا ہے تے نہ لکھی ہوئے وا یوس بیت تے لکھ دیندا ہے اوتھے نہیں تے لکھوا دے بابا مائی نو کہن لگا پی آپاں ایویں دھوپے چٹے کر لے اس بچے نے کڈی سونی گل کی تے آ ول چلوں آ نبی کول چلیے جدوں ٹرے حسین اگوں دی آ کے راہ روکیا روک ہون جان دی لوڑ نہیں ایتھے ملے گا ہون جان دی لوڑ نہیں ایتھے ملے گا حسین نے انج ویکھیا بامنا ایک ہو گئی اللہ نے کہا جبریل انہیں میرے دین نو تھام لانا ہے تے انہیں ایک کیا نا تو پوچھ دے پھٹی تے لکھ ایک حسن نے کیا 2 ہو گئے نہیں یمح اللہ اگلی پوچھ دے ہون سمجھ آئی آیت دی حسین نے کیا 3 ہو گئے نہیں پوچھ لکھ 3 وگرنہ یمح اللہ تفسیر نہیں آندی حسن نے کہا 4 ہو گئے حسین نے کہا نہیں 5 حسن نے کہا 6 ہو گئے حسین نے کہا 7 ہو گئے نہیں بامن اگے ہو کے منہ تے چ رکھیا ہاتھ بس
نہ چپ ہوئے بس ہن میں فکرہ بولنا ہے تے میں ویکھنا بھی داد دیندا کون ہے. بس حسین نے کیا بامنا کام ظرف نکلے ہیں حسین دے سمندر اگے ٹکا لا دیتا ہی. اگر چپ کردہ رویاں بولے یا نہ اوے حلب دی آبادی ایک پاسے ہوندی تیری اولاد ایک پاسے. میرا خیال ہے میں بھی تھک گیا تو تھی تھک گئے. بس کریے لڈو پھر صحیح. بامنا کنے ہو گیا نہیں اے ہن اگے کی پوچھتا من انتما تسی کون ہو. مینو بڈڑ تے اوتھوں لے کے آئی سی بھی نبی کول تسی کون ہو. مسکرا کے کہن لگے جدا گلا کردا جانا ہے اسے دے باغ دے دو نکے نکے پھول. ہائے ہوئے میں ویکھن دیاں پہ اہل بیت دا پیار کتھے لکھیا تے بغض تے ساڑ کتھے. جدا گلا کردا جا رہے ہیں اسے دے دو پھل. بامن انج کر کے کھلو گیا تیرے سمندر عطا وچوں ستاں دی بشارت ملی ہے. پیر دی مرید دی خاص ہوندی ہے کدی پیر آوے, شاگرد دی خاص ہوندی ہے کدی استاد آوے, چیلے دی خاص ہوندی ہے کدی گرو آوے, مرید دی خاص ہوندی ہے کدی مرشد آوے. کدی میرے پنڈ آؤ گے لہن میں ویکھنا ہے کدی اکھ وچ اتھرو آوندا ہے تے کیڑا ایویں داد دیندا ہے. حسین نے انج ڈٹھا گردن چکا کے کیا بامنا میں آواں گا ضرور پر تو سنجاننا نہیں. جڑے تہاڈے چوں سمجھدے نے کربلا انہاں نوں پتہ لگ گیا ہے میں آواں گا پر تو سیاننا نہیں. انہیں کہا کیویں ہو سکتا استاد آوے شاگرد نہ پہچانے, کیویں ہو سکتا مرشد آوے مرید نہ پہچانے, گرو آوے چیلا نہ پہچانے, باس آوے ماتحت نہ پہچانے. فرمایا ٹھیک آنے پر تو پہچاننا نہیں. کربلا آ گئی بس ایک منٹ. 72 سر نے نیزیاں دی نوکتے اگے سیرے میرے مولا حسین دا تے یاسین دی تلاوت پیا کردا 7 پتراں دا باپ ہے بامن. سمجھ نہیں آئی نہیں آئی. حسین دا سر پہ پڑھتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. بامن اندر بہ کے 9 مسلم ہو گیا قرآن پہ پڑھ دے جا امام دے سر نے نیزے دے قرآن پڑھیا حلب دے شہر چ اپنی بیوی بڈھی نو آندا ویکھ او ایڈا سونا قرآن پڑھن والا کون ہے. اے عورت نکلی ہے باہر اینے ویکھیا نیزے دی نوک زہرا دا لال پیا پڑھ دے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. نے اپنا قرآن لپیٹ دیتا اے نکلیا باہر. باہر آ کے انج ویکھیا پہچانیا نہیں. آئے ہوئے اوئے 39 والے بولو سنجاتا نہیں. انج پوچھ کے نا شمر کولو پوچھدا ہے جڑا قرآن پہ پڑھدا ہے سر کس دا ہے. شمر خاموش. ہرمل کولو پوچھدا ہے سر کس دا ہے خاموش. کلے کلو کل پوچھدا آ رہا ہے
7ویں اونٹ تے ایک بچہ ہے جدے بازو پیچھے بجے ہوئے نے، نا ادا زین العابدین ہے، اے علی دا پوتر ہے، حسین دا لال ہے۔ جدوں اے دے قریب آیا نا تے آ کے کہندا ہے قیدی اینا تے مینوں نہیں دسیا، پوتر تو ڈسا جا اے سر کس دا ہے؟ زہرا دے پوتر نے رو کے کیا اے او دے جن نے کیا سی میں آساں تو ہی سجاننا نہیں، بس سنن دی دیرے برہمن دوڑیا اپنی بیوی نو کہن لگا پیر آ گئے، سمجھ آ رہی؟ شمر تے قریب آ کے کہن لگا ایک رات سر دے دے پیسے بند، انہیں کہا 10,000 درم، انہیں کہا روک، اندروں 10,000 درم چکے آل ہے تے پیر دا سر حسین دا لے کے، اوہ میرے دوستو جنہوں مرشد دا سر مل جائے اندر لے کے آیا ہے، بیوی نو کہن لگا پانی لیا، انہوں غسل دئیے، داڑھی صاف کریے، تو یہ خون لائیے، زبان تو بول کے شہید امام نے کیا نہ اس پانی نو ترستا میرا اصغر ٹر گیا، اس پانی نو طلب کردہ ہویا میرا اکبر ٹر گیا، نہ بیٹھ ساری رات دوویں جی نالے طواف کر دینے نالے درود پڑھ دینے۔ صبح جیسے اذان دا ٹائم ہویا اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ملی، بامن بیوی نو کہن لگا ہن سر منگن اگلیاں نے آ جانا ہے، ٹائم از اوور، وقت مک رہا، انہیں کہا پھر میں کی کرا، انہیں کہا 7 پتر نہیں بلا، ہائے ہوئے 7 قطار چ کھڑے نے، کہن لگا کون ہے تواڈے چو جڑا اپنی قربانی دے وے میرے مرشد دے نام تے؟ وڈا اگے ودیا، میں لمما پایا چھری نال گردن جدا کیتی، سر تشت چ رکھ کے باہر لے گیا، کہندا خزازہ ایل شمر ویکھ کے کہندا لا ھذا راسی، اے سر ساڈا نہیں ساڈا بولدا سی۔ میں تین روان نہیں آیا، لیکن چونکہ یم اللہ دی تفسیر ہی نہیں ہوندی اس تو بغیر روان نہیں آیا۔ توجہ، اے ساڈا نہیں ساڈا قرآن پڑھدا سی، اے نہیں دوجے نو ذبح کیتا، انہیں کہ اے بھی نہیں، تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں، جدوں 7واں لے کے گیا نا تو کہن لگا اگر تو ہن ساڈا سر نہ لیا تیری گردن لا دیاں گے۔ انہیں کہ بابا ٹھیک ہے، اندر آ کے رو کے کہن لگا مرشد دے سر جویں میں پہلا بے اولاد سی آج پھر بے اولاد ہو گیا، حسین دا سر بولیا ازمائش بطول دے بچیاں دی تیری نہیں، اینا سرانو بدنا دے نال جوڑ تے حسین دی گردن دا خون تھوڑا تھوڑا لا اتے پاک کپڑا تے قدرت دا تماشا ویکھ، انہیں پایا کپڑا، میرے مولا دے سر نے بول کے کہ قومو بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھو اللہ دے حکم دے نال، ستے ہی اٹھے، پیو نو کہن لگے بابا چوموئے سر نو اسی ویکھ کے آؤں، اوے زمین نالوں اے دی ٹار اسمانہ دے زیادہ ہی۔ انجنی نعرہ ہے حیدری، سن یم اللہ ہون پڑھ لکھی تقدیر بدلی کے نہیں، ولایت محمدی ولایت عشقی تے آخر تے میں تھک گیا، اینی کو ولایت روئی تے کو ہور مولوی اگلے سال صد کے ولایت وابی سنی، انہوں کہیں پہ سید پڑھ گیا سی تے وابی تو چا پڑھ روئی،
اے او ولی نہیں جڑے ماں دے پیٹ چ ولی ہوندے نے کمالے عالم کون چ ولی ماں دے شکم چوں نکلن روزیاں دا مہینہ ہوئے تے دودھ نہیں پیندے کمالے تیرے علی جماندرو ولی مثلا میرا بغداد دا والی شہنشاہ بغداد بس میں تیری فرمائش پوری کرن لگا اگر میں بغداد دا والی پڑھن لگ پا بس ہو گئی میری میں سویرے پھر پڑھنا ہے جا کے توجہ بغداد دا والی ہے اے تے معین الدین اجمیری دوویں مسیر نے کمال ہے تیرے علی عبد القادر جیلانی معین الدین اجمیری اے دوویں ماسی دے پوتر بھرائے ہون سمجھ آ گئی میں تینوں سمجھا رہا آ گئی سمجھ دوویں کی نے مسیر مسات تیری مہربانی کے نواں لفظ لب گیا میں یہ مسات کس نوات ہے ماسی کے بیٹے مہربانی یاد رکھیے جد لاہور پڑھیا تو اوتھے میں مسات دا لفظ بولیا تو انہاں سارے کہنا مسات کی ہوتا ہے اپنے اپنے علاقے دی بولی ہے توجہ میرے غوث نے فرمایا معین الدین جی اجمیر جاؤ میں او لگاؤں پڑھن جیڑی میری زندگی دی پہچان بن گیا اس کیسٹ دی وجہ تو نجم شاہ پاکستانی ورلڈ وچ مشہور ہویا انٹرنیٹ تے میریاں تقریراں ریکارڈ ہوئیاں اے جو میں تینوں لگا سنان ہن چونکہ وہ جوانی دا عالم سی ہن بڈھا اس ٹون وچ میں پڑھ نہیں سکدا لیکن فرمائش پوری کرنی ہے چونکہ جڑے آئے کروڑ پکے تو انہاں بھی وہ فرمائش کیتی جنہ کول آیا انہاں بھی کیتی خواجہ معین الدین اجمیری چلے تے اجمیر آ گئے بس اے آخری گل سنی تے سنی اس طرح جی میں سنن دا حق ہوندا ہے ہاں توجہ خواجہ خواجگان اجمیر ہے مینوں ویکھے گا تے سمجھ آئے گی اے اجمیر شہر ہے اے بت خانہ ہے اے رستہ جاندا ہے سیدھا بت خانے غلطی سمجھ آ گئی میں وانڈ کر کے سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اجمیر سٹی ہے یہ بت خانہ ہے یہ درمیان میں ڈنڈی ہے راستہ ہے پگ ڈنڈی ہے جو سیدھی بت خانے جاتی ہے خواجہ حضور اس راستے پہ آ کے بیٹھ گئے یہی تو میں سمجھانی سی گل تیری سمجھ نہیں آئی یعنی جڑا رستہ بت خانے نو جاندا سی اس رستے تے چشتیاں دا مرشد بہ گیا کچھ دیر گزریے تے اجمیر دے شہری چو 11 لڑکیاں جوان ہاتھ چ ڈھولکیاں نے وجاندیاں ہوندیاں نے ایک لڑکی دے تے سرخ دوپٹے تے لڈواں دا تھال ہے تیری مرضی ہے سن یا نہ سن تیری مرضی سجن من چاہے نہ من پر دینا در 5 تن کوئی در تے وکھا ایک 11 لڑکیاں ٹولکی بجاندیاں ہوئیاں ایک گھوٹے او دے سر تے سرخ دوپٹے ہاتھ چ لڈواں دا تھالے اے اونوں فالو کردیاں ہوئیاں سیدھیاں بت خانے جا رہیاں نے راہ چ خواجہ ہے آئی تو میں سنانا جدوں خواجہ حضور کول آئیاں او جتھے کائنات چشت نگر دا وندہ اجمیر ہست مطلعے انواع اور چشتیاں سلطان الہند قافلہ سالار چشتی اے لڑکیاں ڈھولکی وجاندیاں آئیاں قریب آئیاں میرے خواجہ دے ڈھولکی وجاندیاں کولوں لنگ گئیاں خواجہ دے دل وچ آیا بھی میں عرب نگر دا بندہ اے بت خانے جا کے کی کردیاں چل معین ویکھیے اگے اگے لڑکیاں جا رہی نے مگر خواجہ حضور نے جایا بت خانہ 11 لڑکیاں باہر کھڑیاں ہو گئیاں جدی شادی سی نا اے اندر داخل ہوئیے
اندر بت سن وڈے بت اگے لڈواں دا تھال کر کے کہندی ہے بھگوان میری شادی ہے کھاؤ. ہن او بھگوان سی پتھر دا وٹا او چوپے انہیں دوسری دفعہ پھر کیا بھگوان میری شادی ہے لڈو کھاؤ چپ. انہیں جدو تیسری واری کیا نا بھگوان میری شادی ہے لڈو کھاؤ بہت چوپے خواجہ بول پیا اوے الو دیا پٹھیا دوزخ دیا وٹیا اے بچی تینو 3 واری کیا ہے لڈو کھا تو کھاتے نہیں کھاؤ. یہ مطلب ہے میری بولی بولنے والا ایک بیٹھا ہے. جاگی میری بات سو گئی. پھر توجہ بھگوان میری شادی لڈو کھاؤ چپ. میری شادی لڈو کھاؤ چپ. میری شادی لڈو کھاؤ. اے چوپے خواجہ زرگ نے اوئے دوزخ دیا وٹیا اوئے بچی آندی ہے لڈو کھا تو کھاندا نہیں مینوں دیکھی کیوں نہیں کھاندا کھا اوئے. خواجہ دے نکلیا منہ تے او بت خواجہ دے منہ نکلیا تے بت لڈو کھان لگ پیا. کھاندا کھاندا تھال ویلا اوڑا تھال سی ویلا بچی خالی تھال لے کے آئی باہر. سہیلیاں کہن لگیاں لڈو اکو باری سٹ جا 5 جو لے کے آج ہی پیا کرنا. نجم شاہ تے لوکی بوریاں سٹ دے لڈواں دی حسرت ہی نہیں. قسم رب دی پیسے نہیں انے مالک نے دیتے نے پرواہ ہی نہیں. سنو لڈو رواج ایسی بت کولو لڑکی مڑ کے آوندی ادھے لڈو سسرال لے جاندے ادھے میکے والے لے جاندے. اے آ گئی ہے خالی. سہیلیاں کہن لگیاں لڈو انہیں کیا بھگوان کھا گیا. بھگوان انہیں کہا نہیں میری شادی ہوئی تیری بہن دی ہوئی نہیں اے دی ہوئی نہیں تیری مسات دی ہوئی. بت لڈو نہیں کھادے جھوٹیے کتھے سٹ آئیے. اے امتحان ہی. او لڑکی کہن لگی میں نے تواڈے پیار دی قسم بھگوان لڈو کھا گیا. جھگڑا پیدا ہو گیا. سسرالی کڑیاں کہن لگیاں اے بد شگنی ہے اسی لے کے جانی نہیں. پیو کہن لگا بیٹا میری عزت دا سوال ہے 10 کتھے سٹ آئیے لڈو. انہیں کہا باپو پتا جی لڈو بھگوان کھا گئے. انہیں کہا پتر اج تک بھگوان نہیں کھا دے. انہیں کہا اج کھا گیا. جدوں جھگڑا زیادہ ود گیا سسرال والے سیانے بندے لگے کہن اونا کیا ہوئے لڑکی نو مجبور نہ کرو بیا تھال گناؤ. ایک تھال بیا گھناؤ آؤ لڑکیوں ٹول بجاؤ. 4 بندے سسرال دے 4 بندے پیکیاں دے آؤ اے دے نال چلیے بت خانے لے کڑیے ساڈے سامنے کھوا. ساڈے سامنے کھوا. لڑکی نے کیا ٹھیک ٹولکی لگ پی وجن لڈو ہاتھے چنے. لڑکی آندی ہے بھگوان او بابا بیٹھا ہوئے میرے آکھے لڈو کھانے تے او بابا
بیٹھا ہوئے اندر آ گئے 4 مرد پیکیاں دے 4 مرد سسرال دے سہریاں دے کھوا لڑکی اگے ہی تے خواجہ حضور بیٹھے لڑکی آندی ہے لڈو بھگوان کھا زبان ہو نہیں نا 39 والے ہو زبان ہو نہیں نا پھر آندی ہے بھگوان میری عزت دا سوال ہے کھا تریجی واری بچی نے پھر کیا بھگوان لڈو کھا او سارے کہن لگے جھوٹیے کوڑیے چل ہوئے چلیے سانو اے دلہن نہیں چاہی دی لڑکی نے دوپٹہ سر تو لائے گل وچ پائے خواجہ دے قدماں چ ڈگ کے کہندی ہے میری عزت دا سوال ہے تسی آکھو ایک آجاد میرے بیٹا رات ایک قسم اس ممبر رسول دی 2.5 مہینے ہو گئے ایک دن نہیں ستا رات میں شرکپور شریف پڑھیا تے اوتھوں سفر کر کے تیرے کو آیا ڈیلی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اے رب نے میری زبان چ تاثیر دیتی ہے کہ بندہ ہلن نہیں دیندا میں تے گل بھی نہیں کرن دیندا انج بیٹھے ہوندے نے پی اگوں کی ہویا اے تے کمال خطابت دا اس مولا دی دے نے میرے بیٹے تسی واقعی ٹھیک نہیں تھکے لیکن میں بندہ بشر 68 سال میری عمر ہے مسلسل پڑھ رہے ہیں اور اجے 16 اپریل تک کوئی ڈیٹ فارغ نہیں پھر میں اپنی اکھاں دا آپریشن کرانا ہے 15 دن دا میرا ریسٹ ہے مئی چ پھر کوئی ڈیٹ نہیں اس لئی توجہ تسی آکھو مینوں لطف نہیں آیا تواڈے سبحان اللہ تسی آکھو خواجہ حضور اٹھے نے تو 8 بندے ویندے نے خواجہ نے کہا اے پیٹوا اے پہلے کھا گئے اے دا مطلب ہے جے زباناں ہی کو جیاں نہیں تے بندے ہی کو جے کیویں آئے میں جو کہنا سی کہہ گیا مولوی آندا میں تے نبی کو جے جو زبانہ ہی کوئی اچھا یار ایک گل ایک میں مسئلہ نقطہ تین سمجھا جاواں چونکہ موضوع میلاد نہیں اے سارے بندے ذرا سوچ کے تانوں میں ایٹم بمب دے کے جا رہا جی بھولنا نہیں بشر آدم تو بعد بنے نے کہ پہلے میں علماء تے سوال کر رہا بشر اے آدم علیہ السلام تو بعد ہوئے نے کہ پہلے سن یہ مولوی کیوں نہیں بول دے اے بول لنا میری برادری میں انہاں نو پوچھ رہا جنوں بشر کہندے نے جس کو بشر کہتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے بعد بنے یا پہلے بولو رب دا واسطہ جے تسی بولن جوگے ہوندے تے بسترے چکن والے رہندے ہی نہ تہاڈی آکڑ ہی تانوں لے گئی بشر بنے نے آدم تو بعد اگر میرا رسول آدم تو بعد ہے تو پھر بشر ہے تے جے کن تو نبی آدم و بین الماء والتین اجے آدم دا گارا پہ گجیندا سی تے رسول پہلے سی تے پھر بشر کادا ہویا بول ہوئے سبحان اللہ آئے ایک نقطہ دسا اے نیسلے دا پانی ڈٹھا یار مرضی ہے تہاڈی نہیں ڈٹھا اے دے وچ کوئی ملاوٹ مٹی کٹا ہوندا نہیں اینو عربی زبان وچ کہندے نے مصطفی یعنی بالکل ملاوٹ تو نجاست تو پاک اے پاک نیسلے دیاں بوتلاں دیگ بھر لو اے سارا پانی صفائے اے دے وچ مٹی دی ملاوٹ نہیں اے اینی چونڈی چٹکی مٹی دی بھر کے اس دیگ وچ سٹ دیو ہونے مصطفی نہیں کیونکہ مٹی دی ملاوٹ ہو گئی جس پانی وچ اینی کو مٹی مل جائے او مصطفی نہیں یا اج تو بعد نبی نو مصطفی نہ کہو یا بشر نہ کہو
چاہ گئے یا نبی نو مصطفیٰ نہ کہے تے یا مٹی دا بشر نہ کہے کھاوے کھا الو دیا پٹھیا پہلے کھا گئے ہیں ہونو دی عزت دا سوال ہے تے کھاندا نہیں بکین دی دیرے او جڑ گیا او 8 دے 8 بندے پیراں چ ڈگے انہوں نے کہا کاکی اے بھگوان نہیں بھگوان اے بابا ہے سنن دی دیر ہے کنا نو ہاتھ معین الدین نے لائے فرمایا نہ اے بھگوان نہ میں بھگوان سجدہ کر کے کیا الحمدللہ کے بھگوان اوئے اے 8 بندے مسلمان ہو گئے جاگدا جائی مسلمان ہوئے اے پرتھوی راج کو خبر چلی گئی کہ ایک بابا ہے وہ بورڈ دے تھلے مسلح وچھا کے بیٹھا ہے تے اونے تیرے بندیاں دا دین بدل دیتا پرتھوی راج نے بندہ بھیجیا بھی پتہ کرو سی آئی ڈی بابا کردا کی ہے شارٹ کٹ اور نہ جا کے دسیا کہ بابا جدوں سورج ٹلدا ہے اے ہاؤس تے آ کے منہ دھوندا ہے تے پھر نماز لاندا میں پڑھنا پیا پڑھن لگ پیندا اونے 300 سپاہی ایک حوالدار اے دے کے اس ہاؤس تے تالاب تے پیرا لاتا کہ بابا وضو کرنا آوے تے پانی ایہی تے گل ہے جدی خاطر مشہوری میری ایہی تے سننی تو بابا اگر پانی لینا آوے پانی دینا نہیں ادھروں جناب معین الدین اجمیری اے 300 آدمی ہاؤس تے پیرا لا کے بہ گئے نے خواجہ خواجگان اے پیر فرید دے پیر دا پیر ہے سرکار جا زور دی نماز دا وقت ہویا حضور اٹھے لوٹا ہاتھے تے خواجہ حضور اولی اولی چل دے آنے سپاہیاں دی پئی نظر پی بابا نال دیاں نو کہن لگے ٹائم ہو گیا جی اینو پانی دینا قریب آئے بابا کی کرن لگا ہے فرمایا پوتر ایک کروا پانی دا میں وضو کرنا ہے تسی اپنے بھگوان نو پوچھ دے ہو میں اپنے نو پوچھنا ہے انہوں نے کہا بابا خبردار پانی دی اجازت نہیں اگر پانی لیا تے گردن لا دیا جائے مسکرا کے فرمایا پوتر کوئی گل نہیں میرے نبی دا فرمان ہے جے پانی نہ ہووے تیمم کر لو ایک کہہ کے لوٹا لے کے واپس آ کے بورڈ تھلے بہ گئے سپاہیاں کہ بھی بابا تے اڑیے ہی نہیں ایویں جی تم پہ پاندے سن آ میرے لے ویکھی خواجہ حضور نے اس طرح بازو کنجے دوویں اس طرح دیکھی تے زمین تے انج ہاتھ رکھ دیا دل وچ خیال آیا معین الدین تیمم تو وہاں کرتے ہیں جہاں پانی نہ ہو معین الدین تیمم وہاں ہوتا ہے جہاں پانی نہ ہو جتھے پورے ہی حوض ہوئے خواجہ حضور نے لوٹا چکیا تو پھر ٹر پے سپاہیاں کہہ لو جی بابا پھر پیاؤندا تو ہن منت کرے گا بھی مینوں پانی لے لین دیو جاگی ہوئے آئی تے فکرہ جن نے دعائی پاتی انڈیا بابا حضور آئے لفٹ آئے ہی نہیں کولوں گزر گئے لوٹا انہاں کہ بابا جی چاہ کی تھی بابا جی پانی تے تھائی ہے کدے چلے کولوں گزر گئے سیدھے بوت خانے لیتر لایا کھلا لایا اندر جا کے کہنے لگے اوئے دو تھال لدواں دے کھا گئے ہیں ایہی تے فکرہ سی دو تھال لڈواں دے ہضم کر گئے ہیں اوئے کروا رکھیا تے چل پانی لے کے اتو ماریا کھلا
بت کروا پکڑ کے ٹریا ہوندا ہے پچھوں کھلے تے کھلا. میں پینسرے پڑھ رہا ہوں یہ ہوئی واقعہ تے ایک بابا اٹھ کے کھلو گیا کہندا پوتر کھلا کیا لطف نہیں آیا لتر کے کھلا کیا لطف مزہ نہیں آیا لتر کے پچھوں لتر تے لتر تے اے ٹریا ہوندا سپاہیاں دی پئی نظر پی رابری لتر کھائی آدھے نے انہاں کہا سر جی او حوالدار نکلیا باہر صوبے دار انہیں کہا کی ہویا انہاں کہا ویکھ بھگوان کروا چائی آندا ہے کھلے کھائی آندا ہے. بھگوان کروا چائی آندا ہے کھلے کھائی آندا ہے. اے کھلو کے نا صوبے دار کہندا ہے تینوں واسطہ ہی نہ مار فرمایا جے پانی دے دیندے ہو نہ ماردا ہونے کھلے ہی کھاسی پانی لیا سی. بہت لوٹا لے کے آیا ہاؤس دے کنارے تھا چاگی کروا گیا وچ میرے خواجہ نے کیتی یہ تصور دی کشش پورے ہاؤس دا پانی میر پور آزاد کشمیر میں ایہو واقعہ پڑھ رہا ہوں آزاد کشمیر میر پور دی تحصیل ڈڈیال ایک لڑکا کھڑا ہو گیا اٹھ کے کالی دا وچوں کہندا مسٹر شاہ ہاؤ از اٹ پاسیبل وٹ آر یو سیئنگ اے ممکن کیویں پورے ہاؤس دا پانی لوٹے چ آ جائے کی بیان ہے. میں کیا پتر کھلوتا رہی جائی نا کہندا دسو ادو ڈی سی ہوندے سن ڈی سی او نے ظفر خان ڈی سی اور راجہ ظفر ایدی صدارت سی. میں کیا کھلوتا رہی وہ بچہ کہندا جی سمجھاؤ. میں کیا کدی کمپیوٹر ویکھے کہندا ہاں جی. میں کیا کڈا کو ہوندا ہے کہندا جی ایڈا کو او دے وچ کی ہوندا ہے کہندا جی ہر چیز ہوندی ہے. میں کیا غیرت نہیں ہو آئی کتے انگریز کتے ایک ڈبے چ زمانے دا علم مار دین خواجہ لوٹے چ پانی نہیں پاس. سبحان اللہ کہ گج کے کہ سبحان اللہ ہون نہ بولو بولو سخی قادر کلندر علی اے یہ تقریر تے جے مجمع سو جائے تے مولوی انے چٹے جڑیا رہے تے پڑھن دا فائدہ ادا ہی ہوندا ہے. تو مینوں سویر تک پڑھاندا رہ جے سو گئے تین میں چابی دے کے ٹر جاں گا. سونا پورا کروا چوکے خواجہ حضور ٹر گئے سپاہیاں تلواراں سٹیاں تے چل پے. صوبے دار کہندا ویئر آر یو گوئنگ کدھر چلے ہو انہاں کہ ڈیوٹی مک گئی. ڈیوٹی مک گئی اور جدے لئی تلواراں لے کے آئے سی سر جی ویکھو او آیا انہیں آ کے ویکھیا تے توڑ بھی اڑ دی ہے. انہیں کیا بابا لوٹے چ پا کے لے گیا. تینوں ولیاں دی شان سمجھ آئیے جنی مینوں آوندی ہے مینوں ممبر رسول دی قسم میں دیگ چو ایک چاول دا دانہ پھڑیا جنی مینوں ولیاں دی شان آوندی ہے صرف ایک دانہ. اجے تے میں یمح اللہ دی تفسیر ہی پوری نہیں کیتی. توجہ پانی دے پیندے سن اس ہاؤس دا سارے لوگ ہن جانور بھوکے بچے بھوکے بندے بھوکے انہاں پرتھوی راج نو کیا بھی جناب انا ساگر او دا نام ہے انا ساگر جھیل ختم ہو گئی
انہیں کہا ہن کیویں کریے؟ انہیں کہا بابا انج نہیں مندا، نکے نکے بچے بھیجو وہ روندے ہوئے جان تے او جا کے کہن بابا جی پانی۔ خواجہ خواجگان بیٹھے نے تے نکے نکے بچے سر تے باواں تے روندے جاندے نے۔ فرمایا پتر کیوں روندے ہو؟ بابا جی جتھوں اسی پانی پیندے ساں پانی کوئی نہیں۔ فرمایا پتر چلو او لوٹا وچ جا لدیا۔ اوے نہیں ولایت روئی والے جڑے نظر پان تے زمانے دی تقدیر بدل دے۔ زمانے دی ہن میں فکرہ بولنا پچا لئی، ایک کمال تے معین الدین دا علی دا کی ہوئے گا؟ ہن مینوں سدن والے نقش بندی نے تے جے میں انہاں نو ڈوز نہ دتی تے چس نہیں آنی، نہیں نہ آنی تے نہیں آنی، نہیں نہ آنی، بولو تے نہیں آنی، کیونکہ نقش بندی نے لطف نہیں آنا۔ 200 بندہ نالے جنازہ موڈیاں تے، دلی دا شہر ہے، انہاں باہر آ کے جنازہ رکھیا ہے جنگل وچ، قبر کھودی ہے، مولوی نال کوئی نہیں، جنازہ پڑھان والا تے تانوں پتہ نماز جنازہ تھوڑے بندیاں نوں آوندی ایداں ہی جنازے دی دعا تھوڑیاں نوں، او تے مولوی دے سر تے مولوی نے اللہ اکبر کیا تے ہاتھ بن لے، پھر انہیں اللہ اکبر کہی جانا، پھر ہاتھ چکن دی بھی لوڑ نہیں تے موک جاندی ہے۔ وہ اے نہیں ہے نا، اے ہن ویندے نے پے بھی کوئی بندہ لبے تے جنازہ پڑھائے، کوئی نہیں۔ اینی دیر نو ایک وال کھلے، مٹی پاٹے ہوئے کپڑے لنگوٹی، اے جھاڑیاں چ بیٹھا تے داڑھی ایڈی ایڈی، انہاں کیا مولوی ہے؟ انہاں کی کیا؟ قریب آئے کہنے لگے بابیو نماز پڑھاؤ۔ فرمایا بیٹا ہم مولوی نہیں، ہم مولوی جے نقش بندی ہیں تے بولی ہوئے ہم مولوی نہیں، نہیں۔ انہاں کہ تو ہے یا نہیں؟ ساڑی منی ہوئی ہے تے تیری ہے، اگے کھلو تو پہ سڑ گئے۔ بابے نو لیا کے اگے چا کھیتا، انہیں کہ پتر پھر ان پڑھ دیجئے کی کرنا جے؟ بابا آگے کھڑا ہو گیا، کہندا ہے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، سناؤ واسطے اللہ دے درود واسطے دعائیں واسطے صادر میت دے منہ طرف کعبے شریف دے اللہ اکبر۔ پچھلے بندیاں کیا بھی بابا ایویں پیاندا سی نو آوندی ہے، انہاں بھی پیچھے نہیں تلے۔ بابا پڑھن لگ پیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جلا ثناؤک۔ ہن نال رہ گا تے لطف آئی، بابے نے ہاتھ بنے نے پڑھدا و جلا ثناؤک و جلا ثناؤک و جلا ثناؤک و جلا ثناؤک۔ پچھلے کہن لگے سختی نو آ گئے، بابا بھول گیا سانو آوندا نہیں، ہن کی کریے؟ بابا پڑھی جاندا ہے وجلا ثناؤک وجلا ثناؤک۔ جہاں بابے نے 11ویں واری پڑھیا وجلا ثناؤک، اتوں ٹیلی فون آ گیا، اوے اگے کیوں نہیں پڑھدا؟ فرمایا اے مردے تے نظر پاری ہے، اے دوزخی ہے، تو جلا ثناؤک ہے، جنہ چر معاف نہ کرے میں پڑھدا رہا گا۔ وجلا ثناؤک وجلا ثناؤک، اتوں ٹیلی فون آیا، اوے اساں اینو بخش دیتا، اگے پڑھے اے پیاندا اللہ اکبر۔ پچھلے کیا لے بھی گل بن گئی، بابے نو یاد آ گئی تے اگے گل
اللہ اکبر انہیں کہا چھتی چھتی جنازہ پڑھیا چلیا بچے حسن کے وڈے سیانے سنو ہن بابا بے پڑھدا اللہم اغفر لے حینا اے دا مانا یا اللہ ساڈے جیوندیاں نو بخش زندیاں نو بابا پڑھن لگ پہ اللہم اغفر لے حینا اللہم اغفر لے حینا اللہم اغفر لے حینا انہاں کیا پھر سختی نو آ گئے بابا بھول گیا اتوں کال آئی ہن کیوں نہیں پڑھدا مالک اگلا بخشا لیا پیچھے وینا اے بھی 200 دا 200 دوزخی ہے واجہ فرمایا اللہم اغفر لے حینا اللہم اغفر لے حینا اللہ نے کیا ہن کیوں نہیں پڑھدا پروردگار پچھلا بھی 200 دوست کیے اللہ نے کیا سی انہاں نو بھی بخش دیتا اے دا مطلب یہ چھوٹا بندہ نہیں جڑا 201 نو بخشائی کھلوتا ہے یہ چھوٹا بندہ پھر انہیں کہ اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ لوکاں جتیاں پائیاں